حضرت مولانا مفتی ثناء الہدیٰ صاحب دامت برکاتہم سویرے تشریف لے آئے تھے اور حضرت کو آگے کا سفر بھی کرنا ہے، اس لیے میں حضرت والا دامت برکاتہم سے بہت ہی ادب احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں، اپنے کلمات عالیہ سے نوازیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات علماء کرام، ائمہ اعظام، دانشوران ملت، اس وقت ہم لوگ تحفظ شریعت کے عنوان پر گفتگو کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے کام کا جو طریقہ کار طے کیا، شروع دن سے یہ بات رہی کہ داخلی محاذ پر بھی کام کیا جائے اور خارجی محاذ پر بھی کام کیا جائے۔ خارجی محاذ پر ہماری محنتیں ہوتی رہی ہیں اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ شعبان و کیس کا معاملہ ہو، نفقہ مطلقہ کا مسئلہ ہو، UCC کا معاملہ ہو اور شہریت والا معاملہ ہو، سبھی میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی رہنمائی اور ہدایت کے مطابق اور بڑوں کے حکم کے مطابق ہم لوگوں نے کام کیا ہے، مسلمانوں نے کام کیا ہے اور اس کے نتیجے میں بڑے مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ خارجی محاذ جو ہے اس پر بھی محنت ہوتی رہی ہے اور داخلی محاذ پر بھی ہم نے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے محنتیں کی ہیں۔ تحفظ شریعت کا جو معاملہ ہے یہ دونوں محاذ سے جڑا ہوا ہے۔ یہ داخلی بھی ضرورت ہے محنت کی اور خارجی طور پر بھی ضرورت ہے محنت کی۔ یہ تحفظ شریعت کا عنوان ایک بڑا اور جامع عنوان ہے اور اس وقت ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ غیروں کو تو ہم عقلی طور پر سمجھانے کی پوزیشن میں ہیں اور سمجھاتے رہتے ہیں، لیکن اپنے گھروں میں بھی ہمارے بچوں کے درمیان بھی اور نئی نسلوں کے ذریعے بھی ایسے اعتراضات ہمارے گھروں سے اٹھنے لگے ہیں کہ اب ان کو بھی اس سمجھانے کی ضرورت ہے کہ قرآن و حدیث یہ کہتا ہے اور عقلی طور پر بھی یہ بات ثابت ہے اور اس کو کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے یہ بات کافی ہے کہ قرآن کریم میں کوئی حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ ہمارے لیے یہ بات کافی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کو قبول کیا ہے۔ ہمارے لیے یہ بات کافی ہے کہ فقہائے امت کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے۔ یہ ہمارے لیے کافی ہے، لیکن جو نئی ہوا چلی اور مختلف ذہن و فکر کے لوگوں نے ہمارے بچوں کو مسموم کیا ہے، ہمارے بچوں کے ذہن کو زہرآلود کیا ہے، ہمارے بچوں کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں، ایسے میں ہمیں داخلی محاذ پر بھی انہی طریقوں سے کام کرنا پڑتا ہے جس کو ہم خارجی محاذ پہ کیا کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھئی قرآن یہ کہتا ہے اور عقل بھی یہ کہتا ہے۔ ہمارے بڑوں نے اللہ اور رسول کے احکام کی معقولیت بتانے کے لیے بڑی بڑی کتابیں لکھی۔ حضرت امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم، حضرت مولانا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ، اور اس دور کے بڑے مجدد حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی المصالح العقلیہ، اور اب اس کا نیا ایڈیشن آیا ہے اسلام عقل و نظر کی روشنی میں۔ یہ نام میں اس لیے لے رہا ہوں تاکہ اگر آپ عربی سے واقف ہیں تو شاہ صاحب کی حجت اللہ البالغہ پڑھیے، اگر آپ احیاء العلوم پڑھ سکتے ہیں تو احیاء العلوم پڑھیے، اور اگر آپ اردو میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی اسلام عقل و نظر کی روشنی میں پڑھیے۔
ہمارے ہم سب کے بزرگ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم کی بھی کتاب ہے، جتنے اعتراضات ہیں ان کے اوپر تو ان کا بھی مطالعہ کیجئے، یہ سب آپ کے لیے مفید ہے اور کارآمد ہے، اور ایک مجلس میں جتنے اشکالات ہیں وہ دور بھی نہیں کیے جا سکتے، اس لیے مطالعہ کی اپنی اہمیت ہے۔ جو اسلامک لٹریچر ہمارے بڑوں نے فراہم کیا ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جن کتابوں کو شائع کیا ہے ان کو پڑھیے، تو پڑھنے سے آپ کا ذہن کھلے گا اور آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ دوسروں کو بھی بتا سکیں کہ اسلام آسانی پیدا کرنے والا مذہب ہے اور دین آسان ہے اور فطرت انسانی کے مطابق ہے، لیکن اس کے لیے پڑھنا پڑے گا۔ ایک آدھ دو محاضرے، ایک آدھ دو تقریریں یہ کافی نہیں ہیں۔ جس طریقے سے آج شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں اور جس طریقے سے اسلامی احکام پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں، اس کے لیے ایک دو مجلس کافی نہیں ہے۔ جمعہ میں ائمہ کرام اس کو موضوع بنائیں اور علماء اس پر لکھیں اور مسلسل ذہن سازی کا کام کریں، تب جا کر کے یہ ممکن ہوگا کہ ہم ان اعتراضات کو دور کر سکیں اور ذہن میں جو شکوک و شبہات دوسروں کے ہی نہیں ہمارے بچوں کے اور ہمارے بڑوں کے اندر پیدا ہو رہے ہیں اس کو بھی دور کر سکیں۔ ایک وقت جو ہے وہ عورتوں کے مسئلے پر بات چل رہی تھی، تو ایک جج صاحب تھے کمال پاشا، ابھی بہت دنوں کی بات نہیں ہے، جس وقت ہم لوگ تحریک چلا رہے تھے اس وقت کی بات ہے، تو انہوں نے بہت زور سے یہ بات کہی اور لکھی بھی کہ جب مساوات ہے اسلام میں، جب مساوات ہے اسلام میں تو عورتوں کو ایک ہی شادی کی اجازت کیوں ہے اور مرد کو 4 کی اجازت کیوں ہے؟ ظاہر ہے یہ پاگل پن ہے، اور یہ پاگل پن ہمارے طبقے کے دانشوروں کی طرف سے سامنے آ رہا ہے، تو ظاہر ہے کوئی جاہل آدمی تو نہیں ہے، وہ پڑھا لکھا آدمی ہے، جج ہے، اور یہ کہہ رہا ہے۔ تو ایک صاحب نے ان کو خط لکھا اور کہا کہ حضور اگر آپ کو یہ پسند ہے تو اپنی بیوی سے آغاز کر لیجئے، آپ کا تجربہ جیسا ہوگا اس کے اعتبار سے پھر ملت اس پر عمل کرنے کی سوچے گی۔ تو کبھی کبھی جواب مرکٹیا دیہات میں کہتے ہیں دیا جاتا ہے اور اس سے آدمی خاموش ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہنے کی حد تک تو یہ بہت آسان ہے، لیکن عملی طور پر جو دشواریاں ہیں اور عملی طور پر جو مسائل پیدا ہوں گے آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا پریشان کن معاملہ ہو۔ ہمارے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ تفہیم شریعت کے جو کنوینر ہیں حضرت مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی، ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ، انہوں نے مجھے خط بھیجا اور تفہیم شریعت کا میں بھی رکن ہوں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا، تو انہوں نے خط میں میرے موضوع کی تعیین کی اور یہ کہا کہ وہاں گفتگو تم کو اس موضوع پہ کریں گے، اور موضوع کیا ہے؟ تو انہوں نے لکھا کہ موضوع چھوٹی عمر کی شادی ہے۔ یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے جس پر اعتراضات بہت ہوتے ہیں کہ اسلام میں اس کی اجازت ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی لڑکی کی شادی کر دی جائے، نکاح کر دیا جائے، یہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں اس پر اپنے گھروں میں بھی اعتراضات اب ہونے لگے، خود لڑکیاں اب اعتراض کر رہی ہیں کہ صاحب ہم تو پڑھ لکھ کے بہت بڑے اور برسر روزگار ہو جائیں گے تب شادی کی سوچیں گے، ابھی نہیں سوچنے کے۔ تو ایک بات 2-4 جملے تو آپ کوڈ کر لیجئے اور لکھ لیجئے، تقریر میں تو بہت جملے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ چھوٹی عمر کی شادی کا شریعت نے حکم نہیں دیا ہے۔ جو کہے تو کہہ دیجئے اس کو کہ شریعت نے چھوٹی عمر میں شادی کا حکم نہیں دیا ہے۔ جیسے نماز کا حکم ہے، جیسے روزے کا حکم ہے،
جیسے زکوٰۃ کا حکم ہے، جیسے حج کی ادائیگی کا حکم ہے، شریعت نے چھوٹی عمر میں بچی کی شادی کرنے کا یا بچے کی شادی کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ البتہ اجازت دی ہے شریعت نے یہ کہا کہ اگر کوئی کرنا چاہے اور اس کے اپنے مسائل ہوں اور اس کی اپنی ضرورت سمجھ میں آ رہی ہو تو وہ چھوٹی عمر میں بھی بچے کی شادی کر دے، بچی کی شادی کر دے تو یہ شادی نافذ ہوگی اور شریعت اس کی اجازت دیتی، کوئی حکم نہیں۔ قرآن کریم میں احکام ایسی عورتوں کے بھی بیان کیے گئے جو MC اور پیریڈ سے مایوس ہو چکی ہیں، ان کا دور گزر چکا ہے، اور ان کے لیے بھی حکم بیان کیا جن کو MC آ نہیں رہا۔ تو پتہ چلا کہ دونوں کی شادی کا جواز قرآن سے اگر نہیں ہوتا تو طلاق کے احکام میں ان کی عدت کے بارے میں نہیں کہا جاتا۔ ان کی عدت کا معاملہ کا مطلب سیدھا ہے کہ ان کی شادی چھوٹی عمر میں ہوئی اور اس عمر میں ہوئی جس میں وہ MC اور پیریڈ کے دور سے نہیں گزرتی ہیں، تو قرآن سے ثابت ہے۔ احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کئی صحابیوں کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے چھوٹی عمر میں اپنی بچیوں کی بھی شادی کی اور خود بھی شادی کی۔ تو چھوٹی عمر کی شادی صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور خود آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو شادی آخری ہوئی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ چھوٹی عمر میں ہوئی اور ہمیں اس پر کچھ کہنا نہیں ہوتا۔ چھوٹی عمر میں تو چھوٹی عمر کی شادی تو نبی کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ تو اب کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ مسلمان کو ہمیں یہ بتانا پڑے کہ چھوٹی عمر کی شادی نہیں ہونی چاہیے۔ بھئی قرآن سے ثابت، حدیث سے ثابت، صحابہ کے تعامل سے ثابت، فقہا کے اجماع سے ثابت، اور ضرورت سے بھی ثابت۔ تو ہمیں کوئی ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں میں اس بات کو کہیں کہ صاحب چھوٹی عمر کی شادی نہیں ہونی چاہیے، لیکن دوسروں کے لیے ہمیں بتانا پڑتا ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں جو لادینی کا مزاج پیدا ہو گیا اور جو ذہنوں کو مسموم کیا جاتا ہے، ان کی وجہ سے ہمیں اپنوں میں بھی بتانا پڑتا ہے اور دوسروں میں بھی بتانا پڑتا ہے کہ یہ غلط نہیں ہے۔ اور موازنہ کوئی نہیں، لیکن جن لوگوں کی نظر دوسرے مذاہب پر ہے اور ہندو مت سے واقف ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ سیتا جی کی جو شادی ہوئی تھی جیسی بھی ہوئی، وہ 6 سال کی عمر کے تھیں اور رام جی 15 سال کی عمر کے تھے۔ تو آج کا جو قانون 18 سال اور 21 سال والا ہے، اس میں نہ تو سیتا جی تھیں اور نہ رام جی تھے۔ تو یہ اعتراض جو ان کی طرف سے آتا ہے، ان کو یہ اعتراض کرنے کا حق اس لیے نہیں ہے کہ ان کے تو بڑے اور ان کے پروج اور ان کے پیشوا کا عمل ان کے خلاف رہا ہے اور انہوں نے چھوٹی عمر میں شادی کی ہے۔ اب وہ کتنا تاریخی ہے، کتنا غیر تاریخی ہے، لیکن جو ہندو مت کی دیومالائی روایتیں ہیں اور جن کو اساس اور اصل سمجھ کر کے بات آگے بڑھائی جاتی ہے، اس میں یہ بات ہے۔ تو میرے بھائی، چھوٹی عمر کی شادی پر اگر دوسرے اعتراض کریں تو آپ کو یہ بات سیدھے سے بتا دینی چاہیے، اور ظاہر ہے جب یہ بات آ جائے گی ان کے سامنے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ان کی شادی ہوئی، اس پر اعتراض کرنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ عقلی طور پر بھی یہ ضروری ہے
ہر آدمی کے اپنے مسائل ہیں، ہر آدمی ان مسائل سے الجھتا اور جوجھتا رہتا ہے۔ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے بھی کبھی کبھی چھوٹی بچی کا رشتہ، چھوٹے بچے کا رشتہ کر دینا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک رشتہ آپ کو بہت اچھا نظر آ رہا ہے، اور اگر آپ نے تاخیر کی تو وہ رشتہ آپ کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ تو ایسے میں عمر ابھی نہیں ہوئی ہے سرکاری، لیکن آپ کی ضرورت ہے کہ آپ اس رشتے کو پکڑ لیں، قبول کر لیں اور نکاح کے بندھن سے جوڑ دیں تاکہ وہ رشتہ آپ کے قابو میں رہے۔ ایک آدمی ہے جو بہت بیمار ہے، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اگر مر گیا تو میری بچی کے لیے مسائل کھڑے ہوں گے۔ کون شادی کرائے گا، کون لڑکا ڈھونڈے گا، کون نکاح کا معاملہ کرے گا۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ اگر ہم مر گئے تو ہماری بچی بے سہارا ہو جائے گی، بے آسرا ہو جائے گی۔ ایسے میں وہ اپنی آنکھوں کے سامنے چاہتا ہے کہ رشتہ کروا دیں تاکہ وہ سکون کی نیند موت کی سو سکے، اور جاتے وقت اسے اطمینان ہو کہ ہم نے اپنی بیٹی کے لیے ایک رشتہ کر دیا ہے، اور یہ مسئلہ کم سے کم میری بیٹی یا میرے بیٹا کے لیے پیدا نہیں ہے۔ تو شریعت نفسیات کو سمجھتی، انسانی سائیکلوجی کو جانتی، اور اللہ سب سے بڑا جاننے والا ہے۔ اس نے انسانوں کی رعایت کرتے ہوئے، ہماری نفسیات کی رعایت کرتے ہوئے، بچے بچیوں کے نفسیات کی رعایت کرتے ہوئے یہ کام اجازت دے دیا، حکم نہیں دیا۔ یہ یاد رکھیے گا، بیان کرنے والے حکم کی بات کرتے ہیں، حکم نہیں ہے کوئی۔ آپ اگر اپنے مسائل سے جوجھ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنی بچی کا رشتہ کر دیں کم عمری میں، بچے کا رشتہ کر دیں کم عمری میں، تو آپ کر سکتے ہیں، شریعت اس کی اجازت دیتی۔ اور شریعت ایسا نہیں ہے کہ باندھ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو شریعت حکم نہیں دیتی، اجازت دیتی۔ لیکن شریعت یہ بھی ملحوظ رکھا شریعت نے کہ نابالغ بچی کی شادی اگر آپ نے کر دی ہے اور باپ وغیرہ کے علاوہ کیا ہے کس نے، تو اس کو یہ حق دیا کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو کہہ دے کہ ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں۔ جیسے ہی بالغ ہو اس نے یہ بات کہہ دی تو شریعت نے ایک طرف تو گارجین اور والدین کی رعایت یہ کی کہ مصلحت کی بنیاد پر چھوٹی بچیوں کے رشتے کو جائز کر دیا، اجازت دے دیا، اور دوسری طرف ایسا ہو سکتا ہے کہ جس بچی سے بچے کا رشتہ ہوا اس کی میچنگ نہ ہو، وہ آپس میں میچنگ نہ کرتے ہوں کسی بنیاد پر۔ میچنگ کا مطلب یہ ہے، آپ لوگ جو کفو کفو کرتے رہتے ہیں، کفو کا انگریزی ترجمہ ہے میچنگ۔ کفو کا مطلب ہڈی نہیں، اور کفو کا مطلب نسلی تعصب نہیں ہے، کفو کا مطلب ہے میچنگ۔ شریعت کہتی ہے کہ نکاح کے لیے ایمان کی میچنگ، دین کی میچنگ تو لازم۔ یہ میچنگ نہیں ہے تو کوئی اور میچنگ معتبر نہیں۔ اور جب ایمان اور نکاح کے لیے آپ نے ایمان کے ساتھ میچنگ کروا لی، دین کے ساتھ میچنگ ہو گئی، تو اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کن چیزوں میں میچنگ کرواتے۔ خوب سمجھ، اس پر بھی بڑا اعتراض ہوتا ہے، اسلام مساوات مساوات، یہ کیا کفو کفو، یہ قاضی صاحب ہمارے مفتی لوگ سب کفو کفو کرتے ہیں۔ میچنگ ضرور، آپ کو دین کے بعد جس چیز میں میچنگ آپ کو ضروری سمجھ میں آ گئی وہ آپ میچنگ کر لیجیے۔
آپ کو نہیں لگتا کہ جب عورتیں ساڑی کے ساتھ چپل اور چوڑی تک کی میچنگ دیکھتی ہیں آج کل، تو جس کے ساتھ اس کو پوری زندگی گزارنی ہے وہ بغیر میچنگ کے ہو جائے؟ اب تو بچہ جو کپڑا گود میں والا ہوتا ہے اس کی بھی میچنگ ہوتی ہے، اور پرس اور بیگ جو لٹکایا ہوتا ہے کاندھے پہ اس کی میچنگ بھی دیکھی جائے۔ تو پوری زندگی جس کو کے ساتھ گزارنی ہے اس کی میچنگ نہیں دیکھی جائے گی، اور یہ شریعت اس کو کیسے کہہ دے گی کہ نہ دیکھو؟ ہمارے حضرت مولانا قاضی مجاہد اسلام قاسمی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک لڑکا ہے جو کچے چمڑے کا تاجر ہے، اور ایک لڑکی ہے جو عطر والے کی بیٹی ہے، برادری ایک ہے، خاندانی اسٹیٹس ایک ہے، مال و دولت ایک ہے، دونوں تجارت کر رہے ہیں۔ ہم سے کوئی پوچھے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ کفو نہیں ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ اس لیے کفو نہیں ہے کہ یہاں میچنگ نہیں ہو رہی ہے۔ چمڑے والا جو ہے، کچے چمڑے کا کام والا، جب وہ عطر والے کی بیٹی کے پاس پہنچے گا تو اس کی مہک سے ایسے ہی وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ تو میچنگ کا مطلب برادری اور تجارت اور فلاں نہیں، میچنگ کن چیزوں میں آپ گوارا کر سکتے ہیں اس کے اعتبار سے کرنا۔ اب آپ کو میچنگ مل گئی چھوٹی عمر میں، آپ کی بچی چھوٹی ہے اور میچنگ مل گئی، کل ہو کر کے ہو سکتا ہے کہ نہ ملے، تو شریعت کہتی ہے اس کی اجازت ہے تم کر لو۔ اور اگر بعد میں یہ میچنگ نہیں ہوئی اور لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ ہم سے میچنگ نہیں ہو، تو بالغ ہوتے ہی وہ اس نکاح کو رد کر سکتی ہے۔ شریعت نے کچھ گارجین کی رعایت کی ہے، باپ وغیرہ کی بات کہی کہ وہ نہیں ہوگا، بقیہ اور کسی نے کیا ہے تو ایک طرف شریعت نے آپ کی انسانی ضرورت کا خیال رکھا، اور دوسری طرف شریعت نے اس لڑکی کی نفسیات کی بھی رعایت کی کہ اگر یہ میچنگ نہیں ہے تو بالغ ہوتے ہی وہ جو ہے اس کو رد کر سکتی ہے۔ اعتراض کا کوئی موقع نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اعتراض ہی کرنا ہو تو کچھ بھی نکال دیتا ہے۔ اب ہوا کیا؟ آپ نے رشتہ کر دیا۔ ہندوستانی قانون میں یہ کہا گیا کہ 18 سال کی عمر لڑکی کی اور 21 سال کی، بلکہ اب تو لڑکی کی عمر بھی بڑھانے کی بات چلتی رہی ہے، اس وقت اس کا رشتہ کیا جائے گا۔ اس کے پہلے اگر آپ کرتے ہیں تو یہ غیر قانونی ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ سوچئے کہ یہ کتنا پاگل پن ہے۔ لیو ان ریلیشن شپ کے لیے کوئی عمر نہیں ہے۔ لیو ان ریلیشن شپ بغیر نکاح، بغیر شادی کے لڑکا لڑکی ایک کمرے میں رہے اور وہ زندگی گزارے تو اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں وہ سب وہاں ہو رہے ہیں، بچے تک پیدا ہو رہے ہیں۔ ہندوستانی قانون اس کی اجازت دیتا ہے، اور ہم جائز نکاح کی بات کرتے ہیں تو اس کی اجازت دینے کے لیے وہ تیار نہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ بلوغیت کے بعد لڑکی کی شادی کر دینی چاہیے، لڑکے کی شادی کر دینی چاہیے۔ بلوغیت ایک معیار ہے شریعت کے لیے کہ وہ بالغ ہو۔ نکاح پہلے بھی ہو سکتا ہے، رخصتی کے مراحل بعد میں بھی طے ہوتے ہیں۔ میں نے کئی باتیں کہیں آپ سے کہ وہ آدمی بوڑھا مر رہا ہے، وہ کرنا چاہتا ہے رشتہ، بچی بالغ نہیں ہے، وہ نکاح کی اجازت شریعت نے دی، رخصتی بعد میں ہوگی۔ جیسے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وقت میں رخصتی بعد میں ہوئی، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن اس کے پہلے نکاح کو اور شادی کو ہی غیر قانونی قرار دینا یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔
بلوغیت معیار ہے، اور یہ بلوغیت ہر علاقے کے اعتبار سے الگ الگ عمر ہوتی ہے جس میں لڑکے لڑکی بالغ ہوتے ہیں۔ کہیں کی آب و ہوا گرم ہوتی ہے تو وہاں جلدی بلوغیت کا مرحلہ طے ہوتا ہے۔ کسی گھر میں کھانے کی بڑی فراوانی ہے، مرغن چل رہا ہے، تو غذائی اجناس کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے بلوغیت پہ۔ اور آج کل ہمارے یہاں جو بے راہ روی آئی ہے اور موبائل کا چلن ہوا ہے، اس میں جو فحش قسم کی تصویریں اور فلمیں آ رہی ہیں، ان کو دیکھنے سے بھی ہمارے چھوٹے بچے جلد بالغ ہو جاتے ہیں۔ اب سرکار کہتی ہے 18 سال، سرکار کہتی ہے 21 سال، اور یہ بچے بالغ ہو گئے۔ انہوں نے موبائل کا استعمال کر کر کے اپنی جوانی کو جلد بلا لیا ہے اور جلد ختم کرنے کی بنیاد ڈال دی ہے۔ اب ایسے میں جب شادی ان کی نہیں کریں گے چھوٹی عمر میں، 18 سال سے پہلے بالغ ہیں یہ دونوں، تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ یا تو لیو ان ریلیشن شپ میں رہنے لگے، یا آج کل جو ارتداد کی بڑی ہوا ہماری بچیوں میں چلی ہے، اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ وقت پر ان کی شادیاں نہیں ہوئی۔ ارتداد جو بچیوں میں پیدا ہو، اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ وقت پر شادی نہیں ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی ایک سبب ہے کہ ہم نے شادی کو جتنا مہنگا اور جتنا مشکل بنا دیا ہے، اس کی وجہ سے بعض گارجین بھی سوچتا ہے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا اگر یہ لو میرج میں چلا جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ قصور ایک طرفہ ہے، تو یہ ہو رہا ہے۔ تو بالغ ہونے پر اگر شادی نہیں ہوئی اور شادی میں تاخیر کی جائے گی تو اس کے نتیجے میں یہ معاملہ پیدا ہوگا، لڑکیاں اپنے من پسند لڑکوں کے ساتھ چلی جائیں گی، اس لیے چلی جائیں گی کہ ہمارے گھر کی بھی جو تربیت کا مزاج ہے وہ اب مذہبی رہ نہیں گیا ہے۔ کتنی رات تک چھت پر چڑھ کر کے بچیاں بات کر رہی ہیں، بیٹا ہمارا بات کر رہا ہے، رات کے 12 بجے کے بعد آ رہا ہے، ہم پوچھنے کی ہمت نہیں جٹا پاتے کہ تم نے اتنا وقت کہاں گزارا۔ تو اس لیے پہلے مرحلے میں دروازہ بند کیجئے، رشتہ ہو جائے گا اور وہ زندگی بالغ ہونے کے بعد ایک ساتھ گزارنے لگیں گے تو یہ مسئلہ بھی ختم ہوگا، اور یہ مسئلہ آپ کے لیے بہت پریشان کن نہیں بن سکے گا۔ لیکن ہماری سرکار جو ہے اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی، چنانچہ اس نے 17 دسمبر 2021 کو یہ کیبنٹ سے پاس کروا لیا کہ لڑکیوں کی شادی کی عمر بھی بڑھا کر 21 سال کر دیا جائے۔ ہندوستان میں کم عمر کے بچے بچیوں کی شادی پر روک لگانے کی غرض سے سب سے پہلی کمیٹی 1850 میں بنی، آج کی بات نہیں ہے، بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ 1850 میں بنی تھی، ایشور چندر ودیا ساگر اس کے چیئرمین تھے، اور انہوں نے شادی کے خلاف کم عمری کے بڑی لمبی تحریک چلائی، اور انہی کی محنت کے نتیجے میں 1890 میں لڑکیوں کی شادی کی عمر بڑھا دی گئی، اور اس وقت 10 سال میں شادی ہوتی تھی، اور ان کی محنت سے اس کی عمر 12 سال کر دی گئی۔ اب ہمارے یہاں اگر کوئی کر رہا ہے تو اس پر لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، اور اعتراض کیا ہے؟ راجستھان میں چھوٹے بچیوں کی کتنی شادیاں ہو رہی، دودھ پیتی اور گود میں بچوں کے رشتے ہو جا رہے ہیں، کوئی اعتراض کرنے کو تیار نہیں ہوتا، انگلیاں اسلام کی طرف رکھتی ہیں۔ تو ان کو آئینہ دکھانا چاہیے کہ یہ آئینہ ہے، اور تم اپنا چہرہ بھی اس میں دیکھو کہ کس طریقے سے یہ ہو رہا ہے۔ 1929 میں ساردا ایکٹ لایا گیا،
اسی کے خلاف، اور یہ قانون مسلم پرسنل لا بورڈ کے خلاف تھا، مسلم پرسنل لا کے خلاف تھا۔ اس لیے پہلی بار جو تحریک کی شکل دی بانی امارت شریعہ مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے تحفظ ناموس شریعت کے نام سے پورے بہار میں اور ملک کے دوسرے حلقوں میں انہوں نے تحریک چلائی، اور اس تحریک کے نتیجے میں ساردہ ایکٹ والے قانون کو روکا جا سکا۔ 1978 میں اس قانون میں پھر ترمیم کر کے لڑکوں کی شادی کی عمر 21 اور لڑکیوں کی 18 کر دی گئی، جو اب بھی جاری ہے۔ 2006 میں بچوں کی شادی پر روک کا قانون بنا کر اسے جرم کے دائرے میں لایا گیا، اور اس کے لیے 2 سال جیل اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا مقرر کی گئی۔ لیکن یہ فطرت کے خلاف قانون تھا، اس لیے آج بھی اس قانون کے خلاف شادیاں ہو رہی ہیں، اور اعداد و شمار کے اعتبار سے راجستھان اس معاملے میں سب سے آگے ہے۔ یہ ایک سوال ہے، سرکار کہتی ہے کہ شادی کی عمر میں مرد و عورت میں تفریق نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ خود تفریق 18-21 کی کر رہی ہے۔ اب وہ چاہتی ہے کہ اس تفریق کو ختم کر کے دونوں کو 21 کر دیا جائے، یا دونوں کی عمر کو 18 سال میں محدود کر دیا جائے۔ 18 سال میں کیجیے یا 21 سال میں کیجیے، وہ کوئی معیار نہیں ہے۔ معیار یہ ہے کہ لڑکا لڑکی بالغ ہو تو اس کی شادی کر دی جائے، اور دونوں ازدواجی زندگی اچھے سے گزارے۔ یہ بہت منفی سوچ ہے لوگوں کی۔ اس منفی سوچ کی مار لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صرف مسلم پرسنل لا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ منفی سوچ کی مار جو ہے بھارتیہ عیسائی ازدواجی ایکٹ، پارسی ازدواجی و طلاق ایکٹ، خصوصی اطفال ازدواجی ایکٹ، مسلم آئلی قانون ایکٹ، خصوصی ازدواج ایکٹ، ازدواج 1955، ازدواج ایکٹ 1955 اور غیر ملکی ازدواج ایکٹ کے بھی خلاف ہے۔ یہ قانون ان تمام، آپ نے دیکھا دوسرے مذاہب کے بھی جو قوانین ہیں، ان کے جو پرسنل لا ہیں، اس کے بھی خلاف ہیں۔ اس لیے اس معاملے کو اسلامی تعلیم کے مطابق بلوغیت پہ چھوڑ دینا چاہیے، تاکہ جنسی بے راہروی میں مبتلا ہونے کا جو امکان ہے اور وہ امکان ختم ہو جائے، اور معقول رشتہ مل جانے پر دین و ایمان کی حفاظت کی جا سکے۔ یہ بڑا فساد، جنسی فساد، بے راہ روی، زنا کاری، بن باپ کے بچوں کی ولادت، یہ سب اس لیے ہے کہ شادیاں عمر پر بالغ ہونے کے بعد نہیں کی جا رہی ہیں۔ اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ جب بڑی عمر میں لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے تو ان کی تولیدی صلاحیت، بچوں کی ولادت کی صلاحیت کم پڑ جاتی ہے، اور ایک سروے کے مطابق 13% ایسی عورتیں جو لمبی عمر میں شادی کرتی ہیں وہ بانجھ ہو جاتی ہیں، اور ان کے بانجھ پن میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ ریسرچ ہے دہلی میڈیکل کونسل کے سیکریٹری ڈاکٹر گریش تیاگی کا۔ ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں بلوغیت کی عمر لڑکیوں کی الگ الگ ہے، میں نے آپ کو بتایا، لیکن 30 سے 40 سال کے درمیان اگر یہ شادیاں نہیں ہوتی ہیں تو بانجھ پن کی شکار عورتیں ہوتی ہیں، اور پوری زندگی بچوں کے لیے تڑپتی رہتی۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اب ہماری بچیاں بھی یہ چاہتی ہیں کہ ہم ابھی شادی نہیں کریں۔ کائے نہیں کریں گے بھائی؟ مجھے ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کرنا، مجھے انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کرنا، مجھے فلاں کام کرنا ہے، مجھے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے۔ تو اب گارجین لاکھ کہے، بچیاں بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوتی، تو ذہنی طور پر ان کو بھی تیار کرنا چاہیے۔ میری ایک بچی ڈاکٹر ہے، میں نے اس کی شادی عمر پر کر دی، بہت کہتی رہی وہ کہ ہماری تعلیم مکمل ہو جانے دیجئے۔ میں نے کہا تعلیم مکمل کرو تم، شادی تو وقت پر ہو۔ تو اب اس کا جو ہے وہ کیا بولتے ہیں آپ لوگ، ہاؤس انٹرنشپ وغیرہ کیا سب ہوتا ہے، تو وہ ہو رہا ہے، اور 2 بچوں کی ماں ہے۔ تو آپ اپنی ذمہ داری نبھائیے، اور
اس کی بھی کوشش کیجیے کہ بچوں کی تعلیم ڈسٹرب نہ ہو، اس کے لیے بھی طریقہ کار اختیار کیجیے۔ ظاہر ہے پہلے سال میں میڈیکل کے ہم نے شادی کروا دی تو 3 سال 4 سال تو اس نے پڑھا، تو ہم نے اس کا خیال رکھا کہ بھائی یہ بچی پڑھ رہی ہے تو ٹھیک ہے پڑھے، لیکن جو ذمہ داریاں ہیں اور جو بلوغیت کے بعد رشتے کی تکمیل ہونی ہے وہ کر دینا۔ یہ جو رجحان بنا ہے کہ بڑی عمر میں ہم شادی کریں گے لڑکیوں کا، یہ ہندوستان میں تو ہے ہی ہے، باہر ملکوں میں زیادہ ہے۔ باہر ملکوں میں اب ایسا کیا جا رہا ہے کہ مادہ انثى، بیضہ انثى، جس کو ایگ کہتے ہیں انگریزی میں، اور جس کے اختلاط سے مرد و عورت کے بچے کی تولید ہوتی ہے، وہ بڑی عمر میں شادی کرنے کے لیے اپنے ایگ کو، بیضہ انثى کو فریج کروا دیتی ہیں کہ میں اگر 45 سال کی عمر میں چاہوں تو اس وقت یہ ایک جو ہے میرے جسم میں ڈال دیا جائے اور اس سے میری تولیدی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ ظاہر ہے یہ فطرت کے خلاف یہ معاملہ ہے، اور جب بھی فطرت کے خلاف انسان جائے گا تو اس کے مضر اثرات لوگوں میں پائے جائیں گے اور عورتوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکہ کی ایک سروے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 5 سالوں میں بیضہ انثى کو فریج کرانے والی عورتوں کی تعداد میں 150% کا اضافہ ہوا، 150% اضافہ ہوا ہے۔ ڈاکٹر نیکولس کہتے ہیں کہ گزشتہ 2 دہائی میں عورتوں کی سوچ بدلی ہے۔ پہلے ایک فریج کرانے کے لیے عورتیں بڑی عمر میں آتی تھیں، ان کی عمر کم از کم 40 کے آس پاس ہوا کرتی تھی، اب 20-25 برس کی لڑکیاں بھی ایک فریج کرانے کے لیے آ رہی ہیں۔ کیوں آ رہی ہیں؟ اس لیے کہ وہ ابھی شادی کرنا نہیں چاہتی ہیں، اور انہیں یہ بھی ڈر ہے کہ اگر لمبی عمر شادی کے لیے لیا ہم نے تو یہ معاملہ بگڑ جائے گا اور بچے نہیں ہوں گے۔ ہمارے یہاں تو لمبی عمر ہو جاتی ہے تو لڑکے ہی نہیں ملتے، ہمارے یہاں بڑی عمر کی لڑکیوں کے لیے لڑکے ملتے نہیں ہیں، الا ماشاءاللہ کہ لڑکا بھی اسی عمر کا بوڑھا ہو گیا ہو پڑھتے پڑھتے، تو اس لیے چھوٹی عمر میں شادی کو رواج دینا چاہیے۔ یہ شادی شریعت کے مطابق ہے، انسانی نفسیات کے مطابق ہے، اور بہت ساری پریشانیوں کو دور کرنے کا سبب بنے گا۔ اس لیے چھوٹی عمر کی شادی کا مطلب بلوغیت کے بعد تو یقیناً کوشش کرنی چاہیے کہ شادی کر دی جائے۔ ہمارے دبئی میں ایک سعید آل موتا مر گئے بیچارے، انہوں نے دارالتعلیم والصناح قائم کی اور کہا کہ 15 سال میں لڑکے لڑکی سب کو پڑھ کے فارغ ہو جانا چاہیے۔ 15 سال کی قید اس لیے کہ ہمارے یہاں شریعت میں جب کوئی علامت ظاہر نہ ہو بالغ ہونے کی تو 15 سال وہ لائن ہے، بالغ کی سرحد ہے، تو انہوں نے کر دیا۔ جو بات انہوں نے کہی اس تعلیم کے مزاج کو آگے بڑھانے کے لیے، وہ میں سنا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ کہ جس طرح نماز کے احکام بالغ ہونے پر لڑکوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جس طرح روزے کے احکام بالغ ہونے پر متوجہ ہوتے ہیں، ویسے ہی شریعت کی نظر میں معاش کے حصول کا حکم بھی، وابتغوا من فضل اللہ کا حکم بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں 35 سال تک لڑکے پڑھ رہے ہیں، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، اور نیچے والا جو بچہ چھوٹا والا ہے، چھوٹی والی بچی ہے، اس پر خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں آ رہے ہیں۔ بابا تم اپنا کام دیکھو۔ تو جس طرح ادھر متوجہ ہو جاتا ہے، ویسے ہی اگر انسان کے اوپر نفسیات کا غلبہ ہو اور شہوانی خواہشات تیز ہوں تو نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے نہ تو 18 سال کی قید ہے اور نہ 21 سال کی قید ہے۔ 9 سال میں اگر بالغ ہو رہا ہے، 12 سال میں بچہ بالغ ہو رہا ہے تو اس کا رشتہ کرا دینا چاہیے۔ یہ قرآن کے مطابق ہے، یہ حدیث کے مطابق ہے، یہ صحابہ کرام کے مطابق ہے، تعامل کے مطابق ہے، فقہا کے اجماع کے مطابق ہے، اور عقل کے مطابق اور فطرت کے مطابق بھی یہی ہے کہ جب رشتہ مل جائے اور آپ ان رشتے کے
ایمانی اور اسلامی تقاضوں کو سمجھ لیں کہ یہ ٹھیک ٹھاک ہے تو یہ رشتہ کر دینا چاہیے، تاکہ بے راہ روی، جو جنسی بے راہ روی سماج میں تیزی سے بڑھ رہی ہے، جو ارتداد کی فضا بڑھتی جا رہی ہے اور ہر آدمی فکر مند ہے کہ ہماری بچی کا کیا ہوگا، یہ سارا معاملہ اس وقت قابو میں آ جائے گا جب آپ بلوغیت کے بعد شادی کا مزاج بنائیں گے اور قوانین جو ہندوستان کے ہیں اس کے اعتبار سے آپ سوچنے کا کام اور شادی کا کام نہ کریں گے، تب جا کر کے یہ معاملہ ہوگا۔ یہ قانون کے مطابق بھی ہے، میں نے آپ کو کئی ایکٹ کا حوالہ دیا کہ اس ایکٹ کے مطابق شادی چھوٹی عمر میں بھی ہوتی ہے۔ اور ایک بات میں نے آپ سے کہہ دی جو پھر یاد رکھیے گا، کوئی موازنہ نہیں ہے کسی سے، لیکن جو ہندو مت کے لوگ ہیں ان کے سیتا جی کی بھی شادی 6 سال کی عمر میں رام جی سے ہو گئی تھی جب ان کی عمر 15 سال کی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ مختصر میں اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھ سکا۔ میں تحفظ شریعت کے یہاں کے ذمہ دار اور اس کے کنوینر مولانا آفتاب غازی دامت برکاتہم کا، جو بڑی فعال شخصیت ہیں اور بڑے ادارے چلا رہے ہیں، لڑکیوں میں خاص کر کے ان کا کام ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس باوقار مجلس میں ہمیں گفتگو کا موقع دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ پیدا فرمائے اور دین پر چلنے کا حوصلہ اور جذبہ پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ حضرت والا کی بہت اہم علمی اور فکری باتیں آپ نے سماعت فرمائی۔ موجودہ حالات میں جو شکوک و شبہات آپ کے اور ہمارے ذہنوں میں ڈالے جا رہے ہیں، خاص طور سے ایسے نازک موضوعات پر جو ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو دوسری طرف موڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں زیادہ تر عورتوں کو موضوع بنایا گیا ہے۔ طلاق کا موضوع عورت کو بنایا گیا، حجاب کا موضوع عورت کو بنایا گیا، ایک سے زیادہ نکاح کا مسئلہ ہے اور کم عمری کی شادی ہے۔ ان تمام چیزوں پر لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حضرت مولانا مفتی ثناء الہدیٰ صاحب قاسمی برکاتہم نے جس انداز میں، جس سنجیدگی سے اور جس سے ترتیب سے اور جن دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل کالج کے ماحول میں ہو، اسکول کے ماحول میں ہو، تجارت کرتے ہوئے، معاشرے میں چلتے پھرتے ہوئے اگر اس طرح کے سوالات ہمارے ذہن میں آ جائیں تو ہم لوگ اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں اور معاشرے میں جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اگر سب سے پہلے آپ اگر بخلاہٹ کے شکار ہو جائیں، جذباتی ہو جائیں، تو آپ صحیح بات آپ سامنے پیش نہیں کر پائیں گے۔ تو اس وقت جو ذہن میں شکوک و شبہات ڈالے جا رہے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھیں اور ایسا سمجھیں کہ ہم سمجھانے کی پوزیشن میں ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ دلائل کی کمزوری کو آواز سے پوری کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، چیخ کر پکار کر دلائل کی کمزوری کو آواز سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، ہم یہ کہیں اور پورے اعتماد کے ساتھ کہیں کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے، اس لیے کہ تمہاری باتیں عقل سے اور تجربے سے ہوتی ہے۔ عقلیں فیل ہوتی ہیں، تجربے فیل ہوتے ہیں۔ اللہ کا کلام، اللہ کا فرمان، اللہ کا نظام یہ فیل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے کلام میں بالکل جس طرح سورج کے ابھی نکلے ہونے کا یقین ہے، اس سے زیادہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ کا فرمان ہے تو برحق ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے تو پوری کائنات کے نظام سے بہتر اور برتر ہے۔ یہ اعتماد کے ساتھ انشاءاللہ ہم جئیں گے۔ حضرت مولانا کی گفتگو بہت معلومات افزا تھی، انشاءاللہ اپنے ذہن میں بسائیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ہم حضرت کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں علم میں برکت نصیب فرمائے اور حضرت سے ہمیں یوں ہی دیر استفادہ کا موقع عنایت فرمائے۔ حضرت دربھنگہ تک بہت مصروفیت کے باوجود تشریف لائے، ہم اس کے لیے بھی آپ کے شکر گزار ہیں۔